الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی کے 200 سال اللہ عز و جل کی نافرمانی میں گزارے. اسی نافرمانی کے عالم میں اس کی موت واقع ہو گئی. بنی اسرائیل نے اس کے مردہ جسم کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو وہاں سے اٹھاؤ اور اس کی تجہیز و تکفین کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کے بد کردار ہونے کی گواہی دی. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب، بنی اسرائیل تو اس کے بد کردار ہونے کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کے 200 سال تیری نافرمانی میں گزارے ہیں. اللہ جل مجدہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ یہ ایسا ہی بد کردار تھا، مگر اس کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی تورات شریف پڑھنے کے لیے کھولتا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کی طرف دیکھتا تو اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتا اور ان پر درود پڑھا کرتا. پس میں نے اس عمل کی قدر کی اور اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے. جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اکٹھے ہو کر حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے. وہ فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑو کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے خلیل ہیں. تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے کلیم ہیں. تو وہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے. وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ کہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں. تو لوگ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے. وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ. وہ میرے پاس آئیں گے تو میں فرماؤں گا کہ میں ہی تو شفاعت کرنے کے لیے ہوں، پھر میں
اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت ملے گی، اور اللہ عز و جل میرے قلب میں ایسی حمدیں ڈالے گا جو ابھی میرے علم میں حاضر نہیں، میں ان حمدوں سے حمد کروں گا اور رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، کہیے آپ کی سنی جائے گی، وَسَلْ تُعْطَى، مانگیے عطا کیا جائے گا، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا ربی امتی امتی، یا رب میری امت میری امت، تو فرمایا جائے گا جائیے اور اپنی امت میں سے ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیجئے کہ جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو۔ میں جاؤں گا اور انہیں نکال لاؤں گا، پھر واپس آؤں گا اور انہی حمدوں سے رب عز و جل کی حمد کروں گا، پھر دوبارہ رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، کہیے آپ کی سنی جائے گی، وَسَلْ تُعْطَى، مانگیے عطا کیا جائے گا، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا ربی امتی امتی، یا رب میری امت میری امت۔ کہا جائے گا جائیے اور اپنی امت کے ہر اس شخص کو نکال لائیے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسوں کو نکال لاؤں گا، پھر واپس آؤں گا تو رب تعالیٰ کی انہی حمدوں سے ثنا کروں گا، پھر اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، کہیے سنی جائے گی، وَسَلْ تُعْطَى، مانگیے عطا کیا جائے گا، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب امتی امتی، یا رب میری امت میری امت۔ اللہ عز و جل فرمائے گا جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم تر ایمان ہو اسے بھی آگ سے نکال لیجئے۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ خیال لگے کہ ہم بذات خود رب تعالیٰ کی حمد نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کو حضور علیہ السلام نہ سکھائیں۔ ہماری حمد حضور علیہ السلام کے سکھانے سے گئے اور حضور علیہ السلام کی حمد رب تعالیٰ کے سکھانے سے، اور رب عز و جل کی جیسی حمد حضور علیہ السلام نے کی گئے اور کریں گے، مخلوق میں کسی نے ایسی حمد نہ کی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کا نام احمد ہے، یعنی بہت زیادہ حمد و تعریف بیان کرنے والا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس سجدہ میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب عز و جل کی بے مثال حمد کریں گے، اور مقام محمود پر رب تبارک و تعالی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حمد کرے گا کہ جو ایسی حمد کرے گا جو کوئی نہ کر سکا ہوگا۔ اس لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ہے، یعنی جس کی بہت زیادہ حمد و تعریف بیان کی گئی ہو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسی شان و شوکت کا مالک بنایا، اور آپ علیہ السلام کو کس قدر اختیارات سے نوازا ہے کہ محشر کے دن جبکہ سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی تپتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا، انسان اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھاگتا پھر رہا ہوگا،
اس دن ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہوگی، نیز گناہگار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ایسے کڑے دن میں رحیم و کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہگار امت کو عذاب دوزخ سے بچانے کی خاطر بے چین ہوں گے، اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ عالی میں مسلسل شفاعت امت کی اجازت طلب فرمائیں گے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا، اور آپ علیہ السلام اللہ جل مجدہ کی عطا سے اپنے امتیوں کی شفاعت کر کے انہیں جہنم سے چھٹکارا دلوا کر داخل جنت فرمائیں گے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر کیا خدا کا لطف ہوا ہوگا، دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا، دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن چل گیا یہ بے قرار کرے گی سزا غریبوں کی، یہ
غریبوں کی مقدس آنکھوں سے تارا عشق کا بندھا ہوگا، مقدس آنکھوں سے تارا عشق کا بندھا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچے کو جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدائی بھر انہی ہاتھوں کو دیکھتی ہوگی، زمانہ بھر انہی قدموں پہ لوٹتا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ عز و جل ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں، کوئی چیز بھی اس کے قبضہ و اختیار سے باہر نہیں، مگر اس نے اپنے فضل و کرم سے مخلوق میں سے اپنے خاص بندوں مثلا انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی مختلف اختیارات و کمالات سے نوازا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیے، جو کسی مرتبے کا مالک ہوتا ہے اسے اسی کے مطابق اختیارات عطا کیے گئے ہیں۔ بلا شبہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ قابل احترام اور مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کا مقام مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہے، لہٰذا ان کو عطا کردہ معجزات، کمالات اور اختیارات بھی دیگر مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ پھر ان میں بھی تاجدار رسالت محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مرتبہ و مقام حاصل ہے وہ کسی مسلمان سے ڈھکا چھپا نہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام کے اختیارات دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے اختیارات سے زائد و نمایاں ہیں۔ خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا
انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے تو جس طرف آپ اشارہ فرماتے چاند اس جانب جھک جاتا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تو اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنا کرتا تھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگ میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگ میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے حبیب اللہ خیبر کے قریب مقام صحبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے لگی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوا حضرت سیدنا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ پیارے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات مبارکہ میں سے معجزہ شق القمر ایک بہت ہی ایمان افروز اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا تو لوگوں کو چاند دو ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر وہیں تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان بیان فرماتے ہیں کہ یمن کا سردار حبیب ابن مالک ابو جہل کی دعوت پر مکہ معظمہ آیا تھا کہ اسلام کا زور کم کرے، لوگوں کو اسلام سے دور رکھے۔ اس نے ابو جہل وغیرہ سے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو آسمانی معجزہ یعنی چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صفا پہاڑ پر لے جا کر یہ معجزہ دکھایا۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے گئے کہ چاند چیرنے کا معجزہ تواتر معنوی سے اور قرآن مجید سے ثابت ہے۔ رب تبارک و تعالی 27ویں پارہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ترجمہ کنز الایمان، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے
عصر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چل گیا عصر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے مصطفیٰ جان رحمت، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ مبارک انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، جنتی پھولوں سے بڑھ کر حسین ہونٹ حرکت کر رہے تھے اور آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر۔ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ایسا نور چمکا کہ مشارق و مغارب روشن ہو گئے، اور میں نے مکے سے شام کے محلات واضح طور پر دیکھ لیے۔ آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے۔ اس طرف جو نور گے تو اس طرف بھی نور گے، اس طرف جو نور گے تو اس طرف بھی نور گے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، آقا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، جانا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا۔ عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی، جانا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے، مرحبا مرحبا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سجدہ فرمایا۔ کاش اس سجدے کے صدقے میں ہمیں بھی سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے اور ہم 5 نمازیں مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ یاد رکھیے، ہر مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، چاہے اس کا نام اور دیگر کام مسلمانوں والے ہوں۔ جو بدنصیب ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر قضا کر دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نماز کی برکتوں کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے۔ نماز نور ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔
2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. نماز اللہ عز و جل کا پسندیدہ عمل ہے. نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے, ایک گناہ مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. نماز سے گناہ چڑھتے ہیں, نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے. ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. نمازی خیر میں رات گزارتا ہے, نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے. نمازی جنت میں داخل ہوگا. نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں. نمازی اللہ تعالیٰ کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے. نمازی کے لیے دعائیں حفاظت کرتی ہے. نمازی کامل مومن ہے. نمازی کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز, دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی, خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز. عزت کے ساتھ نوری لباس اچھے زیورات سب کچھ تمہیں پہنائے گی اے بھائیو نماز. جنت میں نرم بچھونے کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز. خدمت تمہاری کریں گی حور ادب کے ساتھ, رتبہ بہت بڑھائے گی اے بھائیو نماز. کوثر کے سلسبیل کی شربت پلائے گی, میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیو نماز, میوے تمہیں کھلائے گی اے بھائیو نماز. سب عطر و پھول ہوں گے نچھاور پسینے پر, خوشبو میں جب بسائے گی اے بھائیو نماز. رحمت کی شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلائے گی اے بھائیو نماز. باغ بہشت روضہ رضوان بغار خلد سب کچھ تمہیں دکھائے گی اے بھائیو نماز. کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ کا نام پاک عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا ہے. آپ کا نام پاک ہر جنتی محل کے دروازے پر, حوروں کی پیشانیوں پر, جنتی درخت طوبہ پر لکھا ہے. آپ کا نام پاک سدرۃ المنتہا جنتی درختوں کے پتوں اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہے. کیا شان مصطفیٰ ہے کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے. مرحبا آپ اول نبی ہیں, صد مرحبا آپ ہی آخری نبی ہیں. تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی آمد کی بشارت دی گئی. مرحبا آپ کی
ولادت کے وقت تمام بت اوندے گر پڑے۔ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کو معراج کا شرف حاصل ہوا اور آپ نے چشمان سر سے اللہ عز و جل کا دیدار کیا۔ آپ ہی کا خاصہ ہے کہ آپ کو وہ کتاب عطا ہوئی جو تبدیلی اور تحریف کیے جانے سے محفوظ کر دی گئی۔ اللہ اللہ، آپ کو زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی۔ آپ کی رسالت انسانوں، جنوں، فرشتوں وغیرہ سب کے لیے ہے، یعنی آپ سب کے رسول ہیں۔ آپ ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا۔ آپ کو بعض وہ معجزات عطا ہوئے جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ آپ کی رسالت، آپ کی حیات، آپ کے شہر اور آپ کے زمانے کی قسم اللہ عز و جل نے یاد فرمائی۔ آپ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں۔ قبر میں آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نمازی نماز میں آپ کو سلام کرے، یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کا مختار بنا دیا۔ بروز قیامت سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ بروز قیامت اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ بروز قیامت آپ کو لوائے حمد اور حوض کوثر عطا کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ مرحبا، شان محبوبی تو دیکھیے کہ کفار ناہنجار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شاندار میں زبان درازی کرتے گئے تو خود رب کائنات جل مجدہ دفاع فرماتا گئے اور کفار کو جواب دیتا گئے۔ مرحبا، صد مرحبا، آپ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو معجزات آج ہم نے سنے، ان کے علاوہ بھی ہمارے پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ ان کی تفصیل کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سیرت مصطفیٰ ہدیتاً حاصل فرما کر اس کا مطالعہ کیجیے۔ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں حصول علم دین کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی ہیں، جن میں سفر کی برکت سے نہ صرف علم دین حاصل ہوتا ہے بلکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی بھی کثیر مواقع میسر آتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے آپ کے اندر علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا، ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا اور آخرت کی فکر کرنے کا موقع ملے گا۔ یاد رکھیے ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی راہ خدا عز و جل میں متعدد سفر کیے ہیں، جن کے دوران سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ آج کے اس جدید دور میں جبکہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، ہمیں بھی اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کم از کم ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں تو لازمی سفر کرنا چاہیے۔ یقیناً ان مدنی قافلوں کی برکت سے 5 وقتہ نماز، نوافل کی پابندی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یوں علم دین حاصل کرنے کا موقع بھی میسر آتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد یوسف علی توسوی ہے کہ بحمد اللہ تعالی دعوت اسلامی نے جو بھی مشن اٹھایا ہے اور جو بھی کام کیا ہے بحمد اللہ تعالی وہ مدینے والے کے نظر رحمت سے بہت زبردست مشن اٹھایا ہے. بالخصوص مدنی مذاکرے کا جو کام امیر اہل سنت نے شروع کیا ہے اس سے ہزاروں لاکھوں نوجوان سدھر رہے ہیں اور مدنی کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم دعوت اسلامی کو مزید برکتیں، مزید ترقیاں نصیب فرمائے. اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہوں کہ یا الہی تابد آستانہ یار رہے، یاسر ہے غریبوں کا برقرار رہے. اللہ رب العزت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. سید اجمل اطاری بات کر رہا ہوں، ٹیسٹ کرکٹر. یہاں پہ شہزادہ اطار آئے ہیں، روحانی خوشی ملی ہے یہاں پہ ان کے آنے کی. انہوں نے بڑا ہی اچھا بیان فرمایا ہے اور دل کو روحانی سکون ملا ہے. فیملی ممبران جو جتنے بھی یہاں پہ میرے آئے ہیں وہ بڑے خوش ہیں شہزادہ حضور کو لائیو دیکھتے ہوئے اور ان سے زیارت فرما رہے ہیں. میری خوشی کی تو انتہا نہیں ہے. یہ میرے ساتھ میرے فیملی ممبر ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، ان کو بھی خوشی کی انتہا نہیں ہے اور بڑا ہی مزہ آیا بیان سن. روحانی دل کو اتنا سکون ملا ہے، دل کرتا ہے بار بار یہ بیان سنیں. شہزادہ حضور سے ملاقات کر کے کیسا لگا یہ تو میں بتا ہی نہیں سکتا. جو بھی ہم ان سے لے سکتے برکات ہم نے وہ حاصل کی. میرے فینز ہیں، دعوت اسلامی کو فالو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو روحانی اور ذہنی سکون ملے گا. امیر اہل سنت کو مرید ہو جائیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو میری جیسی بہاریں ملیں گی.